مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سیرت النبی آڈیو سیریز قسط نمبر 18 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے عرب کے حالات ہم بیان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہم نے بات کی، رسول اللہ کے اجداد کے بارے میں بات کی، اور اب ہم عرب کے اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی حالات کو بیان کر رہے تھے۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عربوں میں جو عورتوں کی حیثیت اور وہاں پر عورتوں کا جو مسئلہ تھا، اور اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس دن پیدا ہونے والی ان زندہ درگور جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا ان بچیوں سے سوال ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ واقعاً ایک اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا تھا وہ معاشرہ کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کی نشو و نما کے بعد یا ولادت کے ایام میں ہی من و مٹی تلے زندہ دفن کر دے اور اس کی نالہ و فریاد سے متاثر بھی نہ ہو۔ سب سے پہلا گروہ جس نے اس کام میں پہل کی وہ قبیلہ بنی تمیم ہے۔ نعمان بن منذر عراق کے فروا رواں نے جب ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اموال لوٹ لیے اور ان کی لڑکیوں کو قید کر لیا، تو بنی تمیم کے نمائندے اس کے ہاں گئے اور اس سے درخواست کی کہ ان کی بیٹیوں کو واپس کر دیں۔ نعمان بن منذر نے انہیں اس لیے کہ چونکہ ان لڑکیوں میں سے بعض نے زندان میں شادی کر لی تھی، تو اختیار دے دیا نعمان نے کہ چاہیں تو اپنے روابط کو اپنے والدین سے ختم کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں، اور اگر چاہیں تو طلاق لے کر اپنے وطن چلی جائیں۔ کہتے ہیں قیس بن عاصم کی بیٹی نے شوہر کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ عمر رسیدہ شخص جو بنی تمیم کے نمائندوں میں سے تھا، اس بات سے اسے بڑا دھچکا لگا، اور اس نے پھر اپنے ہی اس میں عہد کر لیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ یہی رسم اور بھی بہت سارے قبائل میں سرایت کر گئی۔ کہتے ہیں کہ جب قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو انصار میں سے کسی نے اس کی بیٹیوں کے بارے میں سوال کیا۔ قیس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، اور ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی متاثر بھی نہیں ہوا، یعنی کبھی کہتا مجھے کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوتی تھی دفن کر کے۔ ایک دفعہ کہتا ہے مجھے تھوڑی بہت پشیمانی، تھوڑی بہت تکلیف یا مشکل ہوئی ہے۔ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سفر میں تھا، میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی، سفر نے طول کھینچا، اور جب میں گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اس بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچہ مردہ پیدا ہو گیا تھا۔ کہتا لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے میرے ڈر سے اسے اپنی بہنوں کے سپرد کر دیا تھا۔ کئی سال گزر گئے اور بچی بڑی ہوئی، کچھ عمر کی ہوئی، بچپنے کی عمر تک پہنچی۔ کہتے جب کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی، ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو اچانک ایک بچی آئی جس کے گلے میں گلوبند اس نے ڈالا ہوا تھا، چوٹیاں بنائی ہوئی تھی بالوں کی، تو میری بیوی کے پاس آئی، وہ بچی میری بیوی کے پاس آئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہتے ہیں میری بیوی نے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور بھرے آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے جو تمہارے سفر کے دوران پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے تمہارے ڈر سے چھپا دیا تھا، میرا خاموش رہنا۔ کہتے میں خاموش ہو گیا
اور کہ میری بیوی سمجھی کہ شاید میں اس بات پر راضی ہوں، لہٰذا وہ مطمئن ہو گئی کہ میں اس بچی کو دفن نہیں کروں گا، اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا۔ ایک دن کہتے میری بیوی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، تو میں نے جو اپنا آپ سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں ہر بچے کو زندہ دفن کروں گا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے بہت دور ایک مقام کی طرف لے کر گیا۔ وہاں جا کر کہتے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو کہتے اس دوران میری بیٹی بار بار گڑھا کھودنے کا سبب پوچھتی رہی۔ میں نے فارغ ہونے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر گڑھے میں گرا دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ کہتے وہ رو رو کر یہ کہتی رہی کہ بابا جان مجھے کیوں مٹی میں دفن کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے تنہا چھوڑ کر میری ماں کے پاس چلے جاؤ گے؟ کہتے لیکن میں مٹی ڈالتا رہا اور اس کی دل خراش گری اور زاری پر کوئی توجہ نہ دی، حتیٰ کہ وہ منو مٹی تلے چھپ گئی۔ ہاں وہ مقام تھا جہاں میرے دل پر اثر ہوا۔ کہتے قیس نے یہ واقعہ جب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کہتے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کے نبی نے کہا یہ سنگ دلی ہے، ان ھذا لقسوہ ومن لا یرحم لا یرحم، کہ یہ سنگ دلی ہے اور جو کوئی رحم نہ کرے اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ یہ واقعہ عکاسی کرتا ہے اس دور کی کہ بعض قبائل عورتوں اور بچیوں کے بارے میں اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھنے لگے تھے کہ اپنے جگر گوشوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دفن کر دینا۔ معاشرتی سطح پر عربوں میں عورتوں کی حیثیت ان کے ہاں جنس بازار کی طرح عورت فروخت ہوتی تھی۔ وہ ہر قسم کے اجتماعی و انفرادی حقوق حتیٰ کہ وراثت سے بھی محروم ہوتی تھی۔ عرب کے روشن فکر عورت کو حیوانات کی فہرست میں شمار کرتے تھے اور یہ مثال اسی عقیدے کے سائے میں ان کے درمیان رائج تھی۔ کہتے تھے کہ مائیں صرف ظرف کی حیثیت رکھتی ہیں جسے صرف نطفے کو محفوظ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، غالباً قحط کے ڈر سے اور کبھی بیرا روی کے خوف سے اپنے بیٹیوں کا ولادت کے پہلے ہی دن گلا گھونٹ دیتے تھے، گلا کاٹ دیتے تھے یا پہاڑ پر لے جا کر کسی گہری کھائی میں پھینک دیتے تھے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ قرآن نے ان کے اس روش اور ان کے اس نظریات و عقائد کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت میں یوں تشریح کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ان میں سے کسی کو دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس بری خبر کے نتیجے میں روپوش ہو جاتا تھا اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ نومولود کو ذلت کے ساتھ برداشت کرے یا مٹی میں دفن کر دے۔ عکاسی کر رہے قرآن اس دور کے لوگوں کی، یعنی بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، پریشان ہو گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کے بعد لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے کہ جیسے یہ بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر میں عرض کروں جسارتاً کہ آج کے دور میں بھی تو ایسا ہی ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، پریشان ہو گئے، ایسے کہ جیسے کوئی نقصان ہو گیا۔ بس یاد رکھیں یہ مشرکین کی نشانی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اپنے لیے ویسے ذلت سمجھتے ہوں۔ سب سے زیادہ افسوسناک ان کے ہاں شادی کا نظام تھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ مثلا یہ کہ بیویوں کی تعداد کے بارے میں کسی معین تعداد کے قائل نہ تھے، حق مہر سے جان چھڑانے کے لیے عورتوں کو اذیت دیتے تھے۔ اگر کوئی عورت خلاف عفت کام انجام دیتی، کوئی ایسے غلط کام انجام دیتی تو اس کا سارا حق مہر ختم کر دیا جاتا، یعنی اگر کوئی عورت کسی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کا مہر ختم ہو جاتا۔ اب یہ اس وجہ سے کہ مہر سے جان چھڑا سکیں وہ عورتوں پر تہمت لگاتے تھے۔ قرآن نے بھی اس موضوع کو بیان کیا ہے اور قرآن نے مذمت کی ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں۔ بس عرب اپنے آپ کو مہر سے بچانے کے لیے، اپنے مالی مفادات کے لیے
وہ ان پر تہمت لگا دیتے تھے، بدکاری کی تہمت لگاتے تھے تاکہ مہر نہ دینا پڑے۔ باپ کی بیویوں سے طلاق یا باپ کے مرنے کے بعد شادی پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لیتی تو نئی جگہ شادی کرنے کا حق اسے اس وقت حاصل ہوتا جب اس کا پہلا شوہر جس سے وہ طلاق لے چکی ہے وہ اجازت دے دے، اور پہلا شوہر بھی غالباً مہریہ وصول کر کے اجازت دیتا تھا۔ وارث بھی عورت کو گھر کے جملہ اثاثہ کے مانند اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اور انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے چیزوں کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کے یا کسی کوئی نشانی لگا کے اس کے بارے میں اپنی ملکیت کا اعلان کرتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں بھی اسی طرح تھا، ان کے سر پہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور اپنی ملکیت کا اعلان کر لیتے تھے۔ اگر اسلام میں جو عورتوں کو حقوق حاصل ہیں اور اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اگر ان کو ملاحظہ کریں تو جان لیں گے کہ عورت کے حقوق کی اصلاح کے لیے قوانین و احکام کی تحکیم کی طرف جو قدم اٹھائے گئے، یہ ان کی حقانیت اور عالم وحی سے ارتباط پر روشن گواہ ہے۔ اس کے علاوہ کہ آیات و احادیث میں جو عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنے پیروکاروں کو ان سے مہربانی سے پیش آنے کی نصیحت کی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں مردوں کو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو تاکید کی، نصیحت کی، اس کے لیے جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح تم اپنی عورتوں پر حق رکھتے ہو اس طرح وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں نیکی کی سفارش کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری مددگار ہیں۔ جو کچھ تم کھاتے ہو انہیں دو، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ بس عورتوں کے لیے اسلام نے وہ حقوق دیے، وہ عزت دی۔ وہی بیٹیاں جن کو دفن کر دیا جاتا تھا، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ایسا احترام کیا، اللہ کے نبی جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بی بی داخل ہوتی تھی رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے استقبال کرتے تھے، اپنی عبا بچھاتے تھے ان کے لیے۔ بس یہ احترام، یہ عزت اسلام نے عورتوں کو دی ہے۔ اور اگر آج ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں کہ کوئی عورتوں کا کوئی ٹولہ اس طرح کی بات کرے کہ عورت کو آزادی چاہیے، عورت کو اس طرح کے نعرے لگائے، تو یاد رکھیں عورت کو آزادی، عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، اور اسلام اگر عورت کو باحجاب بناتا ہے تو اس کی عزت و قدر میں اضافہ کرتا ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ بس عورتوں کی حالت آپ کے سامنے بیان کی کہ اس زمانے میں، اس دور میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر ہم عمومی اخلاق کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو معاشرہ تھا، یہ بدحالی، زندگی کو منظم کرنے والے کسی قانون کی عدم موجودگی، درندگی و وحشت کی حکمرانی جیسے اسباب و عوامل کا شکار تھا، جنہوں نے اس طرح کی خرابیوں نے، خامیوں نے عربستان کی فضا کو تاریک کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ شرم آور امور اس قوم میں قانونی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ لوٹ مار، جوا، سود خوری، انسانوں کو اسیر کرنا، اس طرح کی جیسی چیزیں ان کی زندگی میں معمول کا حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ شرمناک اور بری عادات میں سے ایک شراب خوری تھی، اور یہ ناپاک عادت ان کے معاشرے کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمین کے شعراء نے اپنے بہترین اشعار شراب اور شراب نوشی کے بارے میں کہے۔ شراب خانے انواع و اقسام کے شراب پینے کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے۔ شراب فروشی کا رواج اس قدر زیادہ تھا کہ تجارت کا لفظ وہاں کے ماحول میں شراب فروشی کے مساوی ہو گیا تھا، یعنی کوئی بھی تجارت کہے تو ہر کسی کے ذہن میں شراب بیچنے کا ہی ذہن میں آتا تھا۔ جاہلیت کے عربوں کے ہاں اخلاق کی ایک دوسرے طریقے سے تفسیر کی جاتی تھی۔ مثلاً وہ غیرت، شجاعت کا مفہوم سفاکی اور جنگ میں مقتولین کی تعداد میں افزائش سے تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی نظر میں غیرت کا اعلیٰ مظاہرہ تھا۔ وفا کا معنی ان کے ہاں یہ تھا کہ اپنے حلیف، اپنے ساتھیوں اور اپنے ہم پیمان قبیلے کی ہر جھگڑے میں جانبداری کریں، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔
اور اپنی زندگی میں جنگ کے خوگر تھے، عورتوں کے دل دادا اور شراب کے رسیا تھے۔ بس اس طرح کا ایک معاشرہ ہے۔ چند توہمات کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں عرض کروں گا۔ آج کی بات یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔